بھارت میں جو حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا چھوٹی ہو چکی ہے۔ ہر چھوٹے بڑے واقعات کے بارے میں آپ تمام کو فوراً اطلاع مل جاتی ہے، تو میں زیادہ ان چیزوں پر نہیں دہرانا چاہتا ہوں جو آپ تمام لوگ باخبر ہیں۔ بس 3-4 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وطن عزیز بھارت میں، ہمارے ملک میں یقیناً ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، سمویدھان ہے، جس کو ہمارے جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس آئین کو بنایا، اور اس آئین کو جب انہوں نے بنایا تو یہ خواب ان کا تھا کہ اس ملک میں کبھی بھی اکثریتی طبقے کی جمہوریت نہیں ہوگی، یعنی میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی نہیں ہوگی، بلکہ شراکت داری کی جمہوریت ہوگی، جس کو انگریزی میں آپ اور ہم کہیں گے کہ پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہوگی۔ مگر جب پہلا ہی پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، اس سے لے کر اب تک، یعنی 2019 کے لوک سبھا کے انتخابات میں آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے سے لے کر اب تک اکثریتی طبقے کی، یعنی میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی کی طرف ہی ہم بڑھ رہے تھے۔ اور ایک نئی کتاب آئی ہے، ایک آکسفورڈ کے PhD اسکالر نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جو مجلس کے بزرگ 1960 سے کر رہے تھے، بلکہ اس میں ایک واقعے میں ایک انٹرسٹنگ بات اس میں انہوں نے بتائی، جو میں نے اپنے مرحوم والد سے بھی سنا تھا، کہ جب آئین بنایا جا رہا تھا، جس کو قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں، کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب کبھی بھی مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کی بات کرتے تو سردار پٹیل مسلم لیگ کے ان 2 مسلمانوں کو استعمال کرتے اور حملہ کرواتے مولانا ابوالکلام آزاد پر، مولانا حفظ الرحمان پر، کہ آپ لوگ مسلمانوں کو مین سٹریم میں لانا نہیں چاہتے۔ اور اس وقت کی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اب آپ کو اپنی شناخت کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ بلکہ گووند ولبھ پنت نے جب اتر پردیش کے پہلے چیف منسٹر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یا تو تم کو مل کے رہنا پڑے گا یا پھر چھوڑ کے چلے جانا پڑے گا، یعنی آپ کی تہذیب تمدن کو۔ مگر آئین تو بن گیا، آئین میں تمام وہ باتیں لکھی گئیں جو اس کے برعکس تھی۔ آئین نے کہا کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ملک سب کو ایک طریقے سے دیکھے گا۔ مگر جو سلسلہ شروع ہوا، آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آج برسر اقتدار جماعت BJP کے پاس 306 MP ضرور ہیں، مگر اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ آج ان کے پاس ایک مسلم منسٹر نہیں ہے۔ آج بھارت کی لوک سبھا میں 14% مسلم اقلیت کی آبادی ہے، اور صرف میرے خیال سے 4.5 یا 5% کے قریب مسلم MPs جیت کر آتے ہیں۔ ان تمام 22 یا 23 مسلم MPs میں سے صرف 2 ایسے MPs ہیں جو ان لوک سبھا کی کانسٹیٹوئنسی سے آتے ہیں جہاں پر مسلمان 12 یا 15% ہیں۔ ایک تو غازی پور کے انصاری صاحب، جن کو اب سزا دے دی گئی، ان کی ممبرشپ چلے گئی۔ ایک تمل ناڈو سے، ماباقی جتنے 20 MPs ہیں بشمول میرے، وہ ان پارلیمانی حلقوں سے آتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی ووٹر لسٹ میں تناسب پرسنٹیج 30% کے اباؤ ہے، 30% کے اباؤ ہے۔ تو اس میں کوئی ان سیکولر پارٹیز کا، جس کو میں نام نہاد کہتا ہوں، ان کا کوئی بہت بڑا رول رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں مارجنلائزیشن آف مسلمان تو حقیقت ہے، مگر انویزیبل کر دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو پولیٹکس سے۔
आज आप देखेंगे कि जितने भी सेकुलर पार्टीज हैं, बीजेपी तो खैर डिसाइड कर चुकी है कि हम मुसलमान को टिकट नहीं देंगे और देते भी नहीं हैं। दूसरे जो सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं। तो एक भारत की सियासत में मुसलमानों को इनविजिबल कर दिया जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का तनासुब अगर है तो भारत की जेलों में है, अंडर ट्रायल्स में है, कन्विक्शन में है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जो आखिरी डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आया, जो अगर मेरा हाफिजा सही है तो उसमें यह बताया गया कि 24% अंडर ट्रायल्स हैं और जब कन्विक्टेड लोग हैं वो करीब 8-9% के करीब है। तो उससे एक दो बात मालूम होती कि एक तो पुलिस की ज्यादती और दूसरा है कि गैर जरूरी इनको फंसाया जाता था।